محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم وما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى۔ آج کا درس کا موضوع ہے عصیان یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ اردو میں عصیان کا معنی نافرمانی اور گناہ کیا جاتا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت کرے۔ جب وہ ایسا نہیں کرتا تو گناہ گار شمار ہوتا ہے۔ فلسفہ اسلام امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے لاجواب کتاب الجواب الکافی میں فرماتے ہیں کہ گناہ کا دل پر وہی اثر ہوتا ہے جو زہر کا جسم پر ہوتا ہے، البتہ اس ضرر اور اثر کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو دنیا اور آخرت کے جتنے بھی شر ہیں وہ گناہوں ہی کی وجہ سے یہ تو ہیں۔ کبھی سوچئے تو صحیح کہ وہ کیا چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو لذت اور نعمت اور فرحت اور بشاشت کے گھر جنت سے نکال کر غموں پریشانیوں ہموم و غموم افکار کے گھر دنیا میں پہنچا دیا؟ وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے ابلیس کو آسمانوں کی ملکوت سے نکال کر فرشتوں کی استاذی سے نکال کر وہ دائمی لعنت کا مستحق بنا؟ اس کی ظاہر اور باطن کا مسخ کر دیا گیا، قرب کو بود میں، رحمت کو لعنت میں، جمال کو قبح میں اور جنت کو آگ میں بدل دیا گیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اہل زمین کو پانی کی طوفانی موجوں میں غرق کر دیا گیا، یہاں تک کہ پانی پہاڑوں کے چوٹیوں سے بھی تجاوز کر گیا؟ قوم نوح علیہ السلام کے واقعہ اور قوم عاد پر ایسی ہوا کیوں مسلط کی گئی جس نے انہیں اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا؟ ان کی بدبودار لاشوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہیں۔ قوم سمود کو اس خوفناک زلزلے اور چنگار سخت آواز کے ذریعے کیوں سامنا کرنا پڑا جس سے ان کی کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ زمین پر شادان فرحان بسنے والے قوم لوط کی بستیوں کو آسمانوں کے قریب تک اٹھایا گیا، یہاں تک کہ ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز اہل آسمان نے سن لی۔ پھر انہیں پٹخ دیا گیا اور زمین پر مار دیا گیا اور اوپر کو نیچے کر دیا گیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر ان کے اوپر یہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ اہل مدین پر بادل کا عذاب کیوں آیا جس سے دیکھ کر وہ سمجھے کہ ان پر بارش برسے گی، لیکن اس بادل سے آگ برسی جس نے انہیں زندہ جلا دیا گیا؟ فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں کیوں ڈبویا گیا؟ ان کے جسم غرق ہو گئے اور ان کی روحیں جلنے کے لیے رہ گئیں۔ سورہ یاسین میں جن سرکشوں کا ذکر ہے وہ ایک ہی چیخ میں بجھی ہوئی راکھ کیوں بن گئی تھی؟ وہ بنی اسرائیل جنہیں اللہ تعالیٰ کے چہتے انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ تھا، ان پر ایسی وحشی اور طاقتور قوم کیوں مسلط کر دی گئی جو گھروں میں گھس گئی اور انہوں نے مردوں کو قتل کر دیا، خواتین اور بچوں کو گرفتار کر لیا گیا، گھر جلا دیے گئے، اموال لوٹ لیے گئے؟ کچھ عرصہ کے وقفہ اور مہلت کے بعد دوبارہ ان کے ساتھ وہی ہوا اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ آخر سوچے کہ سوچنے میں حرج ہی کیا ہے کہ ان اقوام میں تباہی، بربادی اور عذاب اور ہلاکت مسلط کیے جانے کا کیا سبب تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، اس کی سبب سوائے اللہ کے نافرمانی کے اور کچھ نہ تھا۔ جو قومیں اور افراد مرض عصیان میں، نافرمانی میں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور توبہ کے ذریعے اس سے شفا پانے کی تدبیر نہیں کرتے، نہ کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ یوں ہی ہوتا ہے۔ یہی تاریخ کی گواہ ہے، اسی پر تاریخ گواہ ہے کہ یہ ہمارے رب کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو لوگ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی ان کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں
اللہ اسے آگ میں داخل کر دے گا اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ جنجات صرف میری اطاعت میں ہیں، اور جو معصیت کا راستہ اختیار کریں گے اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کی کہ جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو نافرمانی کرے گا اس نے انکار کر دیا۔ کتاب و سنت کے نصوص اور صحابہ کرام اور علماء اتقیاء کے آثار اقوال سے گناہوں کے جو نقصانات ثابت ہوتے ہیں، ہم ذیل میں سے کچھ نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، علم سے محرومی، کیونکہ علم ایک نور ہے جسے دل میں القاء کیا جاتا ہے، جبکہ معصیت اس نور کو بجھا دیتی ہے۔ نمبر 2، رزق سے محرومی، جیسے تقویٰ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اسی طرح ترک تقویٰ سے فقر و فوقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، طاعت سے محرومی، غور کیا جائے تو معصیت کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، معاصی کی وجہ سے دل اور بدن دونوں ضعیف اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، گناہ عمر کو گھٹا دیتے ہیں اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، معاصی دوسرے معاصی کو پیداوار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ شراب نوشی، بد نظری ہی کو لے لیجئے کہ یہ انسان کو کشاں زنا کی طرف لے جاتے ہیں۔ نمبر 7، مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ کے عزائم قوی ہو جاتے ہیں اور توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے دل سے توبہ کا ارادہ کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔